السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: وضو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: صاف برتن میں پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستین کہنیوں کے اوپر چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھو، پھر 3 بار کلی کرو، پھر داتون کرو۔ داتون نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 بار منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ دھیرے سے ماتھے پر پانی ڈال کر دھو۔ ماتھے کے بالوں کو ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو۔ پہلے داہنا ہاتھ 3 بار دھو، پھر بایاں ہاتھ 3 بار۔ ہاتھ میں پانی بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف 1 بار کرنا چاہیے۔ پھر 3 بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ پہلے دایاں پھر بایاں دھونا چاہیے۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں کچھ باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ادھورا ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ ماتھے کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب: وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ پہلا نیت کرنا، دوسرا بسم اللہ پڑھنا، تیسرا پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، چوتھا مسواک کرنا، پانچواں 3 بار کلی کرنا، چھٹواں 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ساتواں داڑھی کا خلال کرنا، آٹھواں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، نوواں ہر حصے کو 3 بار دھونا، 10واں 1 بار سارے سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، 11واں دونوں کانوں کا مسح کرنا، 12واں ترتیب سے وضو کرنا، 13واں اسی طرح وضو کرنا کہ ایک حصہ سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال: وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 5 مستحب ہیں۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، کچھ عالموں نے اسے سنت میں گنا ہے اور یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ دوسرا گردن کا مسح کرنا، تیسرا وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، چوتھا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پانچواں پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب: وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، دوسرا سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، تیسرا وضو کرنے سے دنیا کی باتیں کرنا، چوتھا سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال: کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں وضو کے نواقض کہتے ہیں۔
پہلا، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ دوسرا، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ تیسرا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ چوتھا، منہ بھر کر قے کرنا۔ پانچواں، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ چھٹواں، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ ساتواں، مجنوں یعنی دیوانہ ہو جانا۔ آٹھواں، نماز میں کھلکھلا کر ہنسنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں کبھی شرم نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔